سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا موت کے وقت کیا حال ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں یا ان پر وحی اتری نہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی وحی اتری ہے، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، اس قسم کے دعوے کرنے والے، یعنی دین کی دشمنی میں انتہا تک چلے جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مٹا دینے والے اور مقابلہ کرنے والے، گویا یوں کہہ لیں کہ آپ علیہ السلام کے شجر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے والے یہ لوگ، موت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی اور اگلی آیت میں موت کے بعد حشر میں ان کا کیا حال ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، الحمدللہ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر زندگی، اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ہماری کسی غلطی، کوتاہی، کسی بدعملی، کسی بڑے بول، تکبر یا کسی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیں کلمہ ایمان سے محروم نہ کر دے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنا تعلق اہل حق کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مساجد مدارس کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کے پودوں کو قرآن اور سنت کے پانی سے سیرابی ملتی رہے اور ہمارا شجر ایمان کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے پروگراموں میں، ایسے اجتماعات میں ہمیں مسلسل شرکت کرتے رہنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات خناس شیطان، ہمارا دشمن، ہمارا نفس، ہماری خواہشات ہمیں اس حد تک لے جاتی ہیں کہ انسان گویا یوں کہہ لیں کہ تباہی کے دھانے پہ آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جہنم کا کنارہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔
کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے متعلق جھوٹ بولا. اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، حالانکہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا، نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے تو یہ گویا کہ وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بول رہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے کی صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کو اللہ نے بیٹا یا بیٹی بنا لیا، یہ بھی اللہ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے. جیسا کہ عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یا یہودی کہتے ہیں کہ جی عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور مکے کے مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ بات اللہ کے متعلق جھوٹ ہے. اسی طرح اللہ کی صفات کو بندوں میں ماننا یا بندوں والی عادات اور خصائل کو اللہ میں ماننا، یہ سب اللہ کے متعلق کیا ہے؟ جھوٹ ہے. فرمائے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولے. دوسرا فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، وہ شخص یہ کہے کہ میری طرف بھی وحی بھیجی گئی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی، حالانکہ اس کے پاس وحی بھیجی نہیں گئی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنا آخری پیغام قرآن کریم کی شکل میں مکمل کر دیا. اب اس کے بعد کسی وحی کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے، میرے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے، یا مجھے اللہ نے یہ پیغام براہ راست دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے متعلق جھوٹ ہے. علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو شخص ایسے تھے جنہوں نے آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک مسیلمہ کذاب، بنو حنیفہ قبیلے کا، یمامہ کا رہنے والا تھا، بہت بڑا یہ قبیلہ تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قریش کے نبی ہیں اور میں بنو حنیفہ کا نبی ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ جی آپ اپنے بعد میرے لیے کچھ فرما دیں یا کچھ لکھ کے دے دیں کہ میرے بعد اس کو خلافت ملے گی، یہ بادشاہ ہوگا، یہ نبی ہوگا، میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اس کی گفتگو سے، اس کے عزائم سے بھانپ لیا کہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کی شاخ تھی، اس میں سے ایک چھلکا آپ نے اتارا اور فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اس چھلکے کے برابر بھی سوال کرے گا تو میں یہ بھی تجھے عطا نہیں کروں گا، کچھ نہیں ملے گا. ایمان لانا ہے، غیر مشروط ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ. یہ شرط بازی کیا ہوئی، یہ مجھے دے دیں، وہ مجھے دے دیں، کچھ نہیں ہے. ایمان لانا ہے، غیر مشروط ایمان لاؤ. یہ گفتگو کرنے لگا، بحث کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس جو ایک مشہور صحابی ہے اور بڑے اچھے گفتگو کے ماہر تھے، آپ نے اس کو
ان کے سپرد کیا اور آپ دوسری طرف چلے گئے۔ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد سب سے پہلا جو لشکر گیا وہ اس کی سرکوبی کے لیے گیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جا کے اس کو تہس نہس کیا۔ یہ واحد جنگ تھی جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اور اس میں 700 سے زیادہ وہ صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے عالم اور حافظ اور دین کے عالم تھے۔ گویا قیمت بتا دی گئی ختم نبوت کی کہ بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی جا سکتی۔ اور دوسرا تھا اسود عنسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا، صنعاء کا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وفات شریفہ سے 2 دن پہلے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس کو قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ آپ کو اللہ پاک نے اطلاع دی، آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی، حفاظ فیروز کامیاب ہو گیا اور ختم نبوت کا دشمن اور ڈاکو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک 30 کذابون دجالون، 30 بڑے بڑے جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس فتنوں کے دور میں مختلف قسم کے فتنے اٹھتے ہیں، کبھی مرزا جہلمی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، تو ہمیں ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اہل حق کے ساتھ، قرآن کے دروس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ اس دور کے اصحاب کہف ہیں، یہ اس دور کے کہف ہیں جن میں جا کر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمائے وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے جو کہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، جیسا پیغام، جیسی وحی، جیسا قرآن اللہ نے اتارا میں بھی اتار سکتا ہوں۔ ایک عرب کا ایک شخص تھا، نظر اس کا نام ہے، بعضوں نے اور نام بھی لکھے ہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن جیسا قرآن میں بھی بنا سکتا ہوں، اور پھر اس نے کوشش بھی کی، کچھ جملے جوڑے، لیکن اس کے اپنے جملوں پہ ہی اس وقت کے جو زبان کے ماہر تھے، چاہے وہ اسلام نہیں بھی لائے تھے، انہوں نے بھی تھو کیا کہ یہ کیا جملے جوڑ رہے ہیں، کہاں اللہ کا پاک کلام قرآن اور کہاں تیرے یہ گندے جملے، ان کا قرآن سے کیا مقابلہ۔ آج 1400 صدیاں بیت گئی، 1500 سال گزر گئے، آج بھی میرے عزیز دوستو قرآن کے نظم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کی عبارت جیسی کوئی عبارت بنا نہیں سکتا، بلکہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبارت بنانا تو دور کی بات، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک حکمت کا بھی سارے انسان مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک بھی حکمت نہیں بنا سکتے ایسی جیسے اللہ کے کلام کے اندر حکمت ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ لوگ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کا، دین کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں، موت کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ تَرَى، اگر تو دیکھے وہ منظر، بڑا بھیانک منظر ہوگا، بڑا خوفناک منظر ہوگا، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، سکرات موت کی کیفیت میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، اور موت کی بڑی سختیاں، بڑی شدت ہے، موت بڑی سخت چیز ہے، اللہ ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، بعد حضرات نے یہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ موت کیسی ہے؟ فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کر پھر اس جھاڑی کو کھینچا جائے تو جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ فرمایا ان ظالموں کی حالت اس وقت یہ ہوگی کہ والملائکۃ باسطو ایدیہم، فرشتے جو اسرائیل علیہ السلام کے اعوان و مددگار ہوتے ہیں وہ بازو پھیلا کے کہیں گے نکالو اپنی جان کو، بازو پھیلائے ہوئے ہوں گے، جان اندر کو گھسے گی۔ یہ جسم ایک پنجرے کی شکل ہے، اس میں روح اگر اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، فکر آخرت والی ہے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو روح سرشار ہوگی اور اس کا من کرے گا، روح مچلے گی کہ کسی طرح یہ جسم کے پنجرے کی کھڑکی کھلے اور میں باہر نکلوں۔ تو ایسے نیک آدمی کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف جو بدکردار انسان ہوگا، دین کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا باغی ہوگا، اس کی روح پنجرے کے اندر اس پرندے کی طرح ہوگی یا اس برائلر کی طرح ہوگی جس کو پتہ ہو کہ اب مجھے پکڑ کے ذبح کیا جائے گا۔ اب وہ اندر کو گھسے گی، اندر کو گھسے گی تو فرشتے مار مار کے اس کو نکالیں گے، مار مار کے نکالیں گے۔ اب فرشتے باہر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو باہر اس روح کو، اس جان کو۔ ڈانٹیں گے، دبکیں گے، نکالنی تو فرشتوں نہیں ہے لیکن ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نکالو باہر اس کو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا۔ موت کے وقت تذلیل شروع ہو جائے گی، موت کے وقت ذلت شروع ہو جائے گی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے متعلق ناحق باتیں کہتے رہے، غلط سلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے رہے، اور جب سچی بات تمہارے پاس آتی تھی تو کنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ کے سچے پیغام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت سے تم تکبر کیا کرتے تھے، تم اس کو مانا نہیں کرتے تھے، انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج موت کے وقت تم پہ ذلت اور سختی کا عذاب مسلط ہے۔ یہ صورتحال تو ہوگی موت کے وقت، پھر حشر میں کیا صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے، وہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى